بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آتے ہی بعض علماء کا شور مچ گیا کہ اس نے ایک فتویٰ دیا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب بھی جائز اور پاک ہے۔ یہ فتویٰ آتے ہی لوگوں نے اختلاف شروع کر دیا اور بعض مخالفین اٹھے ان کا اختلاف کر رہے ہیں اور بعض ان کے حق میں بیان دے رہے ہیں۔ اصل میں یہ مسئلہ فقہ ہے اور یہ ڈاکٹر صاحب کو اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھانا چاہیے تھا کہ ائمہ کا اس بارے میں اختلاف ہے، یعنی کہ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے، اور جو اختلافی مسئلہ ہوتا ہے اس میں مخالفین کے بھی دلائل بیان کیے جاتے ہیں اور اپنا بھی موقف اور دلیل بیان کی جاتی ہے۔ اب ڈاکٹر تو بات کر کے چلا گیا تو مخالفین آپس میں جھگڑنا شروع ہو گیا۔ حالانکہ اختلاف ایک رحمت ہوتا ہے، اختلاف کرنا بھی چاہیے، میری باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب کے حکم کے بارے میں آپ یہ پہلے ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس بارے میں علماء کا جو اختلاف ہے وہ آپ کے سامنے بیان۔ Point number one, let me tell you. According to Ibn Sina, he says that the urine of the camel and the urine of the cow, it is not najis. It is tahir, it is pure. According to the fuqahas, according to Islamic scholars, they say that any animal which is permitted for a Muslim to eat, or any bird which is permitted for a Muslim to eat, that animal or that bird's urine and feces is tahir, it is pure, it is not najis. The urine and feces of all the animals which we are permitted to eat, whether it be goat, whether it be sheep, whether it be camel, whether it be cow, it is not najis. So based on this, according to the fuqahas, according to Islamic scholars, the urine of the cow is not najis. جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب کے حوالے سے علماء کا اختلاف ہے، اور امام مالک اور امام احمد ان کا موقف یہ ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام مالک کے نزدیک ہر قسم کے پیشاب جو ہے، ہر قسم کا، وہ جانور کا ہے، انسانوں کا ہے، کسی کا بھی ہے، وہ پیشاب ناپاک ہے۔ اب اس پہ امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی دلیل لاتے ہیں بخاری اور مسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قافلہ آیا، یہ قافلہ اقل سے تھا یا اورینا سے، تو یہ قافلہ ٹھہرا اور ان کے ہاں بیماری پھیل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اونٹوں کے پیشاب پینے کی اجازت دی۔ آپ کو وہی ہوئی کہ وہ اونٹوں کے پیشاب سے شفا یاب ہو جائیں گے۔ اب وہ انہوں نے پیشاب پیا تو وہ ٹھیک ہو گئی، تو یہ ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہے، انہوں نے صحابہ کو شہید کیا، پھر ان کا جو حشر ہوا۔ تو یہ دلیل لاتے ہیں کہ اگر ناپاک ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہ یہ فرماتے کہ تم اونٹوں کا پیشاب پیو۔ اب اس پہ امام مالک، امام احمد بن حنبل تو یہ موقف اختیار کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اونٹوں کے پیشاب پینے کی عام اجازت نہیں دی تھی، بلکہ صرف اس قبیلے والوں کو مرض کی وجہ سے ان کو اجازت دی تھی۔ آپ کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا تھا اس کا علاج اس طرح ہوگا۔ تو یہ ائمہ کا اختلاف پڑ گیا اس میں، تو لہٰذا غیر مقلدین جو اہل ظاہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کے علاوہ ہر جانور کا پیشاب پاک ہے۔ ان کی مخالفت ائمہ فقہا نے ٹوٹل ان کی مخالفت کی ہے، تو لہٰذا یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ تو اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ جو احناف ہیں وہ تو اور مالکی جو ہیں وہ اس کو ناپاک سمجھتے ہیں، چاہے جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب، چاہے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا بھی پیشاب ناپاک ہے۔ امام مالک اور امام احمد کے نزدیک جو جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا تو یہ جائز ہے کہ پیشاب پیا جا سکتا ہے، لیکن غیر مقلدین جو ہے ان کے نزدیک ان کا فتویٰ اسی پہ ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا، اور جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا بھی جو ہے وہ پیشاب پیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے، لہذا اختلاف کی وجہ سے اگر انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سائڈ لی ہے امام مالک اور امام احمد کی، اور حدیث سے انہوں نے بیان کیا ہے، حالانکہ یہ خاص تھا صرف انہی لوگوں کے لیے، بعد میں امت اس پر متفق نہیں ہوئی کہ انہوں نے گوشت
جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب بھی پیا ہو. ٹھیک ہے, لہٰذا اختلافی مسئلہ تھا تو ڈاکٹر صاحب کو اچھے طریقے سے سمجھا دینا چاہیے تھا. بہرحال آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ہمارے نزدیک, احناف کے نزدیک, یعنی کہ یہ پیشاب ان جانوروں کا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اور جن کا نہیں کھایا جاتا, یہ دونوں ہی ناپاک.